لیٹس لک ایٹ اندر ایگزامپل. فرسٹ ایگزامپل کے اندر ایک ہی پروڈکٹ تھا جس کے اندر وائی جو پارٹ تھا وہ 2 ڈفرینٹ لیول پر اکر کر رہا تھا. تو اس کو ہم لو کوڈنگ کے بیسس کے اوپر لو لیول پہ لے گئے تھے اور پھر ہم نے ایم آر پی ریکارڈ ڈیولپ کیا. اس ایگزامپل کے اندر دیر آر 2 پروڈکٹس اے اینڈ بی اور ان کے جو اندر کمپوننٹس اور سب اسمبلیز یوز ہو رہی ہیں اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا ایم آر پی ریکارڈ ہم کیسے ڈیولپ کریں گے. اس کیس کے اندر اے کے اندر ایکس ایک یوز ہو رہا ہے اور وائی ایک یوز ہو رہا ہے, دونوں مل کر پروڈکٹ اے بنا رہے ہیں. وائی جو تھا وہ لیول 1 میں تھا لیکن اس کو لو لیول کوڈنگ کے بیسس کے اوپر, کیونکہ پروڈکٹ بی کے اندر وائی لیول 2 پر اکر کر رہا ہے تو اس کو ہم نیچے لے آئے ہیں. پروڈکٹ بی جو ہے وہ ایکس اور ای سے مل کر بن رہا ہے, ای کے 2 یونٹ چاہیے, اور ای جو ہے 2 وائی سے بن رہا ہے. وائی کی یہ 2 ویلیوز آ رہی ہیں, یہ وائی کی ویلیوز ایک ای کے لیے ہیں نہ کہ 2 ای کے لیے. اس کا خیال رکھیے گا کہ یہ جو ای کی ویلیو 2 ہیں یہ بی پروڈکٹ کے لیے ہیں, جبکہ وائی کی 2 ویلیوز جو ہیں وہ ای کے لیے 1 ای کے لیے اینڈ ناٹ 2 ای کے لیے. سو یہ اس کا خیال رکھیے گا. Now let's look at the product A اور B کے MPS. اس میں پروڈکٹ A کا 3rd, 4th اور 5th ویک میں 35, 20 and 15 یونٹس کی ریکوائرمنٹ ہے, جبکہ پروڈکٹ B کی ہمارے پاس 2nd ویک, 4th ویک اینڈ 5th ویک میں 15, 10 and 18 یونٹس کی ریکوائرمنٹ ہے. لیٹس ڈیولپ MRP ریکارڈ فار X in this case. کیونکہ X اے اور بی دونوں میں یوز ہو رہا ہے تو دونوں کی جو ایم پی ایس ہے اس سے ایکس کی گراس ریکوائرمنٹ ڈیرائیو ہوں گی. اس کیس میں اے اور بی دونوں میں ایک ایکس یوز ہوتا ہے, تو جو ویک 2 کی بی کی ریکوائرمنٹ ہے 15 کی, وہ ایکس کی 15 کی ریکوائرمنٹ بن جاتی ہے. ویک 3 کی 35 اے کی ریکوائرمنٹ ایکس کی 3rd ویک کی گراس ریکوائرمنٹ 35 بن جاتی ہے. 4th ویک کی 20 یونٹس کی ریکوائرمنٹ اے کی اینڈ 10 یونٹس کی بی کی کمبائن ہو کر 30 کی گراس ریکوائرمنٹ بن جاتی ہے ویک 4 میں. اینڈ سملرلی ویک 5 کی اے کی 15 اور بی کی 18 کمبائن ہو کر 33 کی ریکوائرمنٹ بن جاتی ہے گراس ریکوائرمنٹ ایکس کی. ادر تھنگ از بیسیکلی the projected available balance at the beginning of week 1 is 10 units, so وہ 10 units continue ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ week 2 کے اندر اب ہمیں requirement ہے 15 کی, تو that means کہ یہ 15 units produce نہیں ہو سکتے unless we get some X units. so اس کیس کے اندر ہمارے پاس POQ کا ہے lot size which is 2 weeks. so again جب بھی آرڈر ہوگا 2 ویک کی کمبائنڈ نیٹ ریکوائرمنٹ سے آرڈر ہوگا. اس کیس میں 5 یونٹ ہمیں ویک 2 کے لیے چاہیے کیونکہ 10 تو آلریڈی ہمارے پاس ہیں, اور 35 ویک 3 کے لیے چاہیے. تو یہ 5 اور 35 کمبائنڈ میکس 40. سو ہم نے یہ 40 کا آرڈر ریسیو کرنے کا آرڈر پلیس کر دیا ہے. 40 ہم ریسیو کرتے ہیں, 10 ہمارے پاس ہیں, ٹوٹل 50 minus 15 gives us 35, جو کہ 3rd ویک میں یوز ہو کر اس 3rd ویک کی پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس 0 ہو جاتا ہے. اسی طرح 4th ویک کے اندر ہمیں اگین ریکوائرمنٹ ہے, تو ہم نے 4th اور 5th دونوں کی کمبائن کر کے آرڈر پلیس کرنا ہے. کمبائن کریں تو یہ 63 بنتے ہیں, اور اسی بیسس کے اوپر ہمارے پاس پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس 33 کا اینڈ دین 5th ویک میں 0 کا رہ جاتا ہے. یہ تو ہمارے ایکس کی ریکوائرمنٹ آ گئی. ای کی ریکوائرمنٹ جو ہم نے میٹ کرنی ہے وہ بیسیکلی بی سے ڈرائیو ہوتی ہے, اور ہر بی کے لیے 2 ای چاہیے. تو ہمارے پاس یہ بی کی ایم پی ایس ہے جس سے ہم نے ٹوائس دیکھ کر یہ 30, 20 اینڈ 36 کے ریکوائرمنٹ گراس ریکوائرمنٹ نکالی, اور اس بیسس کے اوپر ہم نے یہ ایم پی ایس ڈیولپ کیا جس کے اندر ای کے جو آرڈر ریلیز ہے وہ 2nd اور 3rd ویک میں 40 یونٹس کا ہوگا. ناؤ لیٹس لک ایٹ وائی کی ریکوائرمنٹ وچ از ڈرائیوڈ فرام اے اینڈ ای بوتھ.
ای کے لیے ہمیں 2 وائی چاہیے فار ایوری ای. سو دیٹ مینس کہ 40 کی اگر ریکوائرمنٹ ہے سیکنڈ اینڈ تھرڈ ویک میں، تو اس کے لیے ہمارے پاس سیکنڈ ویک کی 80 کی گراس ریکوائرمنٹ آ جاتی ہے وائی کی، کیونکہ 2 چاہیے ہمیں فار ایچ ای. جبکہ تھرڈ ویک کے اندر اے کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، وائی کی 1 یونٹ ایک پروڈیوس کرنے کے لیے چاہیے، جبکہ ای کے لیے 2 وائی چاہیے. تو اس کو ہم کریں تو 35 پلس 80 از 115. ویک 4 کے لیے صرف اے کے لیے چاہیے ہمیں وائی کمپوننٹ، اینڈ اسی طرح ویک 5 میں ہمیں 15 ایز بنانے کے لیے 15 وائی چاہیے. اور اس بیسس کے اوپر ہم نے یہ گراس ریکوائرمنٹ ڈٹرمن کر لی ہے. اب اس بیسس کے اوپر ہم نے اسی طرح لے کر چلنا ہے کہ جہاں بھی ہماری سیفٹی سٹاک 20 سے نیچے جا رہا ہوگا تو اس وقت ہم نے مٹیریل ریسیو کرنا ہے جو کہ 100 یونٹس کا ویک 3 میں ریسیو کر رہے ہیں. تو اس کو کیونکہ 2 ویک کا لیڈ ٹائم ہے تو ہم ویک 1 میں اس کو آرڈر ریلیز کر رہے ہیں. نیکسٹ از بیسیکلی سی اینڈ ڈی جو کہ ایکس بنانے کے لیے یوز ہو رہے ہیں. اس میں جو سی ہے وہ 2 چاہیے فار ایوری ایکس. تو اس بیسس کے اوپر ہمارے پاس ایک تو یہ 80 کی ریکوائرمنٹ گراس ریکوائرمنٹ آ گئی، کیونکہ ویک 1 میں 40 یونٹس کا پلانڈ آرڈر ریلیز ہے ایکس کا. اسی طرح تھرڈ ویک میں 63 کا ایکس کا پلانڈ آرڈر ریلیز ہے، تو ہمیں 126 یونٹس کی گراس ریکوائرمنٹ آ گئی سی کی ان ویک 3. اب اسی کے طرح لے کر چلیں تو ہمارے پاس پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس اینڈ شیڈیول ریسیٹس 60 کے ہیں، 120 ہو گئے، 80 اس میں سے کنزیوم ہوئے، تو باقی ہمارے پاس 40 بچ گئے. اور یہی آگے لے کر چلیں تو ہمیں تھرڈ ویک میں 86 یونٹس کی ریکوائرمنٹ ہے، اور کیونکہ 1 ویک کا لیڈ ٹائم ہے تو یہ 36 یونٹس سیکنڈ پیریڈ میں ریلیز ہوں گے، پلانڈ آرڈر ریلیز ہے. ڈی ایک چاہیے ہمیں فار ایوری ایکس، تو اس کے اندر فرسٹ ویک کے اندر یہ 40 یونٹس اینڈ تھرڈ ویک میں یہ 63 یونٹس کی گراس ریکوائرمنٹ آ جاتی ہے ڈی کی. کیونکہ پروجیکٹڈ اویلیبل بیلنس ایٹ دا اسٹارٹ آف ویک 1 از 50 یونٹس، تو ہمارے پاس ویک 1 کے اینڈ میں 10 یونٹس رہ جاتے ہیں. سیفٹی سٹاک ہمارا 10 ہے، تو اس میں ہمیں کوئی وری کی ضرورت نہیں ہے کرنے کی. یہ 10 کنٹینیو کرے گا کیونکہ دیر واز نو ریکوائرمنٹ ان ویک 2، بٹ ان ویک 3 وی ہیو گراس ریکوائرمنٹ آف 63. اس کے لیے ہمیں مٹیریل چاہیے، لاٹ سائز 40 کا ہے، لیکن 1 لاٹ سائز یہ پوری ریکوائرمنٹ میٹ نہیں کر سکتا 63 یونٹ کی. سو واٹ وی ول ڈو از وی ول پلیس آرڈر فار 2 لاٹ سائزز، دیٹ مینس 80 یونٹس. تو 80 یونٹس کی ریکوائرمنٹ اگر ویک 3 میں ہے تو 2 لیڈ ٹائم 2 ویکس کی وجہ سے ویک 1 کے اندر ہمیں یہ آرڈر ریلیز کرنا پڑے گا، جس کے بیسس کے اوپر جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اب ان دونوں کو کمبائن کریں تو 90 یونٹس بنتے ہیں، اس میں سے 63 یوز ہو گئے، تو بیلنس 27 کا بچ گیا جو کہ کنٹینیو کرے گا ٹل ویک 5، بیکاز ویک 4 اور ویک 5 میں کسی قسم کی بھی کوئی گراس ریکوائرمنٹ نہیں ہے فار کمپوننٹ ڈی.